بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم۔ ذکر المولد، اس سے پہلے بشارت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گفتگو ہو گئی۔ اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ذکرہ یہ مصدر ہے، یاد کرنا، تذکرہ کرنا، اور مولد یہ بھی مصدر ہے۔ مولد مفعول کے وزن پر مصدر میمی، پیدا ہونا، ولادت کا تذکرہ، ذکر المولد کا معنی ہو جائے گا۔ اور مولد کے اندر اسم ظرف بننے کی بھی صلاحیت موجود ہے، مفعول کے وزن پر، جیسے مضرب، ولدہ یلدو سے مولد، پیدا ہونے کی جگہ یا پیدا ہونے کا وقت۔ دیکھتے ہیں آگے۔ لما ولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اخذہ عبد المطلب ودخل به الكعبة فقام يدعو الله ويشكر له ما أعطاه وكان يبتهج ويقول۔ ولد یلد، پیدا کرنا، اور پیدا ہونے کے لیے مجہول کا استعمال ہوتا ہے۔ لما ولد النبی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ عبد المطلب یہاں پر کتابت میں چھپائی میں غلطی ہو گئی ہے، با اور واو دونوں ایک ساتھ مل گئے ہیں۔ شکر یشکرو، شکر ادا کرنا، اعطا یعطی، عطا کرنا، دینا۔ ابتہج یبتہجو کا معنی ہوتا ہے خوش ہو جانا، مسرور ہونا۔ لما ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخذہ عبد المطلب، جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں لیا، ودخل به الکعبۃ، اور انہیں لے کر کعبہ شریف میں داخل ہوئے، اندر داخل ہوئے۔ فقام یدعو اللہ، پھر اللہ سے دعا کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، یا اللہ سے دعا کرتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ وَيَشْكُرُ لَهُ مَا أَعْطَاهُ، اور اللہ کا ان چیزوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے جو اللہ نے انہیں عطا کیا، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ وَكَانَ يَبْتَهِجُ وَيَقُولُ، اور وہ خوش ہو رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے، اور وہ خوش ہو کر یہ کہہ رہے تھے، یہ بہتر ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، حضرت عبد المطلب نے انہیں لیا اور کعبہ میں داخل ہو گئے، اللہ کا شکریہ ادا کرتے، اللہ سے دعا کرتے ہوئے، اور اللہ کا اس نعمت پر جو اللہ نے انہیں عطا کیا شکریہ ادا کرتے ہوئے کھڑے ہوئے اور خوش ہو کر یہ کہہ رہے تھے۔ نمبر 1، الحمدللہ الذی اعطانی ھذا الغلام الطیب الاردانی۔ حمد یہ مصدر ہے، الف لام استغراق کے لیے ہے، معنی ہوتا ہے تمام تعریفیں۔ اللہ موصوف ہے، الذی اعطانی ھذا الغلام الطیب الاردانی، یہ پورا جملہ صفت ہے، موصول صلہ سے مل کر کے، پھر موصول صلہ سے مل کر مجرور ہو جائے گا، صفت ہو جائے گی اسم جلالت کی، پھر اسم جلالت اپنی صفت سے مل کر مجرور لام جارہ،
پھر ظرف مستقر ثابت ان سے متعلق ہو کر پوری ترکیب ہو جائے گی مبتدا خبر کی۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، الذی اعطانی، جس نے مجھے عطا کیا۔ کیا عطا کیا؟ اس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ ھذا الغلام، غلام عربی زبان میں لڑکے کو کہتے ہیں، اور جاریہ لڑکی کو کہتے ہیں، ایک تو یہ اصطلاح، اور کبھی کبھی غلام اس کو کہتے ہیں جو مملوک ہوتا ہے مذکر، اور جاریہ اس عورت کو کہتے ہیں، اس لڑکی کو کہتے ہیں، مؤنث کو کہتے ہیں جو مملوکہ ہوتی ہے۔ یہاں پر مطلقاً لڑکا کے معنی میں ہے، مذکر کے معنی میں۔ طیب کا معنی پاکیزہ، بہتر۔ اردان یہ ردنن کی جمع ہے، ردنن، اس کا اصل معنی ہوتا ہے آستین، لیکن یہاں پر مراد ہے دامن۔ طیب الاردانی، پاک دامن۔ ھذا الغلام الطیب الاردانی، یہ پاک دامن لڑکا۔ اب ترجمہ یوں ہوگا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے پاک دامن یہ لڑکا عطا کیا۔ قد ساد فی المہد علی الغلمان اعیدہ باللہ ذی الارکان۔ سادہ یسود، سردار ہونا، بلند ہونا۔ اسی فی المہد، مہد کا معنی ہوتا ہے گود، جھولا، جس میں بچے کو جھلاتے ہیں۔ غلمان غلام کی جمع، ابھی جو ہم نے پیچھے پڑھا۔ مہد کی جمع آتی ہے مہود۔ اعاذ یعید اعاذۃ، اس کا معنی ہوتا ہے اعاذۃ۔ اعاذ یعید اعاذۃ، اس کا معنی ہوتا ہے پناہ میں دینا۔ اور عاذ یعوذ نصر ینصر سے، اس کا معنی ہوتا ہے پناہ لینا، پناہ حاصل کرنا۔ ارکان یہ رکن کی جمع ہے، ذی الارکان، رکن والا۔ ارکان کا ایک معنی ہوتا ہے طاقت و قوت، مجازی معنی۔ اس کا حقیقی معنی ہوتا ہے پلر، ستون۔ تو چونکہ پلر سے اور ستونوں سے طاقت و قوت ملتی ہے عمارت کو، اس بنیاد پر اس کا ایک معنی ہوگا مجازی معنی ستون، اور دوسرا معنی اس کا یہ ہوگا ارکان کعبہ، مراد ہوگا ارکان کعبہ۔ اب ترجمہ ہوگا، قد ساد فی المہد علی الغلمان، وہ تحقیق کہ وہ بچپن میں ہی یا ماں کے گود میں ہی تمام لڑکوں پر فائق و برتر ہو گیا، تمام بچوں پر بلند ہو گیا۔ تحقیق کہ وہ ماں کے گود ہی میں تمام بچوں پر سردار ہو گیا، تمام بچوں سے بلند ہو گیا۔ اعیذ باللہ، اعیذہ باللہ، میں انہیں اس اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں جو طاقت و قوت والا ہے۔ میں انہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں جو ارکان کعبہ والا ہے۔ حتی یکون بلغۃ الفتیان حتی اراہ بالغ البنیان۔ بلغۃ، با پر فتحہ، اور بلغۃ، با کے نیچے کسرہ، دونوں صحیح ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے حد، انتہا۔ فتیان فتیٰ کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے نوجوان۔ بچوں کے زمانے میں، بچپن کے زمانے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم تھا، اب جوانی کے عالم میں دیکھیں۔ بلغت الفتیان، جوانی کی حد۔
یہاں تک کہ جب وہ جوانی کی حد کو پہنچ جائیں، حتیٰ اراہ بالغ البنیان، بالغ البنیان، بالغہ کا معنی ہوتا ہے پہنچنے والا، بنیان اس کا معنی ہوتا ہے عمارت، تعمیر، دیوار۔ قرآن پاک میں بھی اس کا تذکرہ آیا ہے، بنیان مرصوص، سیسہ پلائی ہوئی دیوار۔ بالغ البنیان یہاں پر اس کا معنی ہے بلند قامت والا، مضبوط قد و قامت والا، طاقتور قد و قامت والا، یہاں تک کہ میں انہیں مضبوط قد و قامت والا دیکھوں۔ نمبر 5 پھر دیکھ لیجئے، یہاں تک کہ وہ جوانی کی انتہا کو پہنچیں، جوانی کی حد کو پہنچیں، اور میں انہیں بلند مضبوط قد و قامت والا دیکھوں۔ اعیدہ من کل ذی شنعان من حاسد مضطرب العنان۔ اعاذ یعید اعادۃ، اس کا معنی تو ابھی ہو چکا۔ شنعان، شنعان کا معنی ہوتا ہے دشمنی، بغض۔ ذی شنعانی، دشمن، بغض رکھنے والا۔ حاسد کا معنی بالکل واضح ہے۔ مضطرب العنان، مضطرب العنان، عنان کا معنی ہوتا ہے لگام، اس کی جمع آتی ہے اعنۃ، افعلۃ کے وزن پر۔ مضطرب العنان کا معنی ہوگا جس کی لگام قابو میں نہ ہو، جس کو اردو میں کہتے ہیں بے لگام۔ ترجمہ یوں ہوگا، میں انہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں ہر دشمن شخص سے، ہر حاسد سے، اور ہر بے لگام شخص سے۔ یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ من کل ذی شنعانی، کل ذی شنعانی یہ مبدل منہ ہو جائے، من حاسد مضطرب العنان یہ بدل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اس اعتبار سے پوری ترکیب یہ ہوگی کہ یہ مجرور ہو جائے گا مبدل منہ بدل سے مل کر، پھر فعل فاعل اور مجرور سے مل کر جملہ خبریہ ہو جائے گا۔ میں انہیں ہر طرح کے دشمن، بے لگام حاسد سے پناہ میں دیتا ہوں۔ کس کی پناہ میں؟ یعنی اللہ کی پناہ میں، جس کا ذکر پہلے ہو چکا۔ ذی ہمت لیس لہ عینان، یہ بھی بدل ہو جائے گا پہلے سے۔ ہمت اس کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا۔ ذی ہمت یہاں پر مراد ہے برے ارادے والا۔ لیس لہ عینان، عین کی جمع عین کی تثنیہ عینان، اس کی جمع اعین اور عیون۔ جو برے ارادے والا، جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، یعنی 7، 8 اور 9 تینوں کا ترجمہ ایک ساتھ کریں گے۔ میں انہیں ہر طرح کے دشمن، بغض رکھنے والے سے، یعنی حسد کرنے والے، بے لگام اور برے ارادے والے، جس کے پاس کوئی آنکھ نہیں، اس طرح کے لوگوں سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ حتیٰ اراہ رافع اللسان احمد مکتوبا علی اللسان۔ رافع اللسان، لسان اس کی جمع السنن، افعل کے وزن پر، اس کا معنی ہوتا ہے زبان۔ رافع اللسان یہاں پر مراد ہے، معنی ہوگا بلند زبان والا، مراد ہے بلند شہرت والا، مشہور۔ احمد لفظی معنی بھی ہو سکتا ہے اور علم والا معنی بھی ہو سکتا ہے۔ احمد اس میں تفضیل ہے، معنی ہوگا لائق تعریف، قابل تعریف۔
مکتوباً علی اللسان، جو زبانوں پر لکھ دیا گیا، یہاں تک کہ میں انہیں مشہور و معروف، قابل تعریف اور زبانوں پر لکھا ہوا دیکھوں، یہاں تک کہ میں انہیں دیکھوں کہ وہ مشہور و معروف ہو جائیں، قابل تعریف ہو جائیں، اور جن کا نام زبانوں پر لکھ دیا گیا ہو، ایسے ہو جائیں۔ اور احمد یہ علم کے طور پر بھی استعمال ہو سکتا ہے، تو اس وقت یہ ترجمہ ہوگا، یہاں تک کہ میں انہیں مشہور و معروف دیکھوں اور احمد دیکھوں جن کا نام یا جو زبانوں پر لکھ دیا گیا۔ سلیس ترجمہ ہوگا۔ نمبر 1، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے پاک دامن یہ غلام عطا کیا۔ تحقیق کہ یہ ماں کے گود ہی میں تمام بچوں پر بلند ہو گیا، سردار ہو گیا۔ میں انہیں طاقت و قوت والے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، ارکان کعبہ والے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، یہاں تک کہ وہ جوانوں کی حد تک پہنچ جائیں، اور یہاں تک کہ میں انہیں بلند اور مضبوط قد و قامت والا دیکھوں۔ میں انہیں ہر طرح کے دشمن، حسد کرنے والے، بے لگام، برے ارادے والے، جس کے پاس کوئی آنکھ نہیں، ایسے لوگوں سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، یہاں تک کہ میں انہیں مشہور و معروف دیکھوں، قابل تعریف دیکھوں، جن کا نام زبانوں پر لکھ دیا گیا۔ سیرت ابن اسحاق المسمات بکتاب المبتدا والمبعث والمغازی، یہ حوالہ دیا ہے۔ آج کا سبق یہیں تک، انشاءاللہ عز و جل باقی کل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔